DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دورہ مظفرآباد، آزاد جموں کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست۔ DGISPR اور شرکا کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا اہتمام کیا گیا۔ کشمیری عوام کا پاک فوج سے اظہار محبت۔ DGISPR کو ثقافتی لباس پیش کیا گیا۔ شرکا کا بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ شرکا نے کہا، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ یوب میں 9 بے گناہ مسافروں کی بہیمانہ قتل کا مقدمہ درج۔ مقدمہ CTD تھانہ یوب میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات شامل۔ ترجمان CTD کے مطابق واقعے کی تفتیش CTD کی خصوصی ٹیم کر رہی ہے۔ تحقیقات جلد مکمل کرنے کے لیے جدید ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت، ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 9 مسافر آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ دنیا پور کے 2 بھائیوں عثمان اور جابر کے جنازے ایک ساتھ اٹھے تو علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیصل آباد کے رہائشی شیخ ماجد کی مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ سوگواران میں بیوہ، والدہ اور 3 بہن بھائی شامل۔ گجرات کا 23 سالہ نوجوان بھی آبائی علاقے میں سپرد خاک۔ بلاول دبئی سے حال ہی میں وطن واپس آیا تھا اور دوستوں سے ملنے کوئٹہ گیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے دنیا پور کے 2 سگے بھائیوں کی باہمت ماں نے حب الوطنی کی ایک اور نئی مثال قائم کر دی۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ماں نے دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیا کہ شہادت ہمارے لیے فخر ہے، شکست نہیں۔ شہداء کی ماں نے اپنے پرعزم پیغام میں کہا کہ میرے بیٹے شہید ہوئے مگر میرا سر فخر سے بلند ہوا۔ اس عظیم ماں کا صبر، حوصلہ اور وطن سے محبت پوری قوم کے لیے اتحاد، استقامت اور عزم کی روشن مثال ہے۔ پاک فوج کے جانباز سپوتوں کی شہادت نے قوم کے جذبے کو نئی قوت اور حوصلہ عطا کیا۔ دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو شہید کیا ہے۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے رحیمیت خان میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے ضلع یوب کے قریب فتنہ ال ہندوستان کے دہشت گردوں کے مسافر بس پر حملے اور 9 معصوم شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سیاست کا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا اور ختم بھی پیپلز پارٹی سے کروں گا۔ جنوبی پنجاب کے حقوق کے لیے میں پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں بسوں سے اتار کر لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے مظلوم خاندانوں سے تعزیت کرتی ہوں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا مسافروں کے شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں ماری گئیں۔ ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں، ریاست کو ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ انسانی حقوق کے چیمپئنز بلوچستان میں ایسے واقعات پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان میں کسی کے ساتھ ظلم ہو تو ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی حالیہ دہشت گرد حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت۔ شاہد آفریدی کا شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہتے ہیں معصوم جانوں کا خون بہانا انسانیت سوز اور ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گرد نہ صرف انسانیت کے دشمن ہیں بلکہ ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ شاہد آفریدی کی قوم سے اتحاد، صبر اور حوصلے کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہونے کی اپیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایک روزہ دورے پر بحرین کی دارالحکومت منامہ آمد۔ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ انسداد دہشت گردی، انسداد انسانی اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے حوالے سے 2 طرفہ اشتراک کار پر بھی بات چیت۔ بحرین کے وزیر داخلہ نے پاکستان اور بحرین کے درمیان سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ لکی مروت پولیس کا اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے بڑی تباہی ٹل گئی۔ 10 سے 12 مسلح دہشت گردوں کی تھانے پر مورچہ زن ہو کر حملہ کرنے کی کوشش۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے بھرپور جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔
दहशत गर्द हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। IGKP जुल्फकार हमीद का थाने पर हमले को नाकाम बनाने पर लकी मरवत पुलिस को खिराज तहसीन। पुलिस एहलकारों की जुर्रत को सराहा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का लापता अफराद के मामले पर गहरी तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की शिरकत। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पॉन्स के लिए आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी मामले पर एग्जीक्यूटिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। बैरूनी मुदाखलत की किसी किस्म की शिकायत मुतल्लिका फोरम पर दायर की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। मुलाकात में शोबा ज़राअत में भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जुबान, नस्ली, कबायली और मजहबी रिश्ते मौजूद हैं। बैरूनी ताकतों के मज़मूम मज़ाइम के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान अवाम की फलाह व बहबूद में किरदार अदा करने को तैयार है। हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का सूरज बन जाती है। उम्मीद वो जज्बा है जो आगे बढ़ने की ताकत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान और कश्मीर पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मुस्लिम लीग नून अवाम की उम्मीद बन चुकी, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। राना सिकंदर हयात ने कहा, 8वीं क्लास के लिए बोर्ड इम्तिहानात का सिलसिला बहाल कर रहा हूँ। 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएंगे। इजलास में 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तिहान निज़ाम मौसर बनाने का भी फैसला। खालादार में 2 खतरनाक करार दी गई इमारतें खाली करवा दी गई। मज़ाहिमत पर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक 5 मंजिला इमारत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी। रिहायशियों को पहले 48 घंटे और दोबारा 24 घंटे का नोटिस जारी किया। अथॉरिटी के अहलकार कार्रवाई के लिए पहुंचे तो मुतादिद अफराद अब भी घरों में मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस की नफरी भी जाए वक़ुआ पर मौजूद रही।